الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کی آمد میں بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، اور رمضان المبارک کی آمد سے قبل رمضان المبارک کے معمولات پر گفتگو کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا۔ شعبان کی آخری تاریخ تھی اور صبح رمضان تھا، تو اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا اور کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ الفاظ نبوت کی بلاغت دیکھیں اور الفاظ نبوت کو سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آ گیا ہے، تمہارے اوپر سایہ کرنے لگا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے عظیم مبارک جو عظمت والا ہے اور برکت والا ہے۔ یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں۔ یہ حدیث کافی لمبی اور طویل حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں فضائل رمضان میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ صرف حدیث مبارک کا ترجمہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ الفاظ نبوت کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیسے سمجھائی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس حدیث مبارک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور رمضان کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرما دی۔ میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے پہلے دو لفظوں میں ایک بات فرمائی ہے اجمالاً، اور پھر آگے اس کی آپ نے تفسیر اور تشریح فرمائی ہے۔ پہلے اللہ کے نبی نے دو باتیں فرمائی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ آ گیا ہے، جو کل آنا تھا بلکہ آ گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں جاءکم نہیں فرمایا، اظلکم فرمایا۔ عربی زبان میں آنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جاء یجیء مجیئتاً، آنا، اتا یاتی اتیاناً، آنا۔ اور یہاں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اظل یظل اذلالاً۔ اب عطا کا معنی ہے آنا، اور اظلہ کا معنی ہے آنا ہی نہیں، چھا جانا۔ تو بعض آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ان کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلتا اور جانے کا بھی نہیں چلتا، اور بعض دنیا میں آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی آیا تھا اور گیا ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، رمضان آتا ہی نہیں بلکہ چھا جاتا ہے، دنیا میں ہر شخص کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ فرق کیا ہے؟
کہ جو ایمان والے ہیں، تعلق مع اللہ والے ہیں، وہ رمضان کی برکات محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں رمضان آ گیا ہے، اور جب رمضان جاتا ہے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ برکات نہیں رہی، وہ سمجھتے ہیں کہ چلا گیا ہے۔ اور جو کمزور ایمان والے ہیں، پتہ ان کو بھی چلتا ہے رمضان آ گیا ہے، لیکن وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر روزہ لمبا ہوتا ہے، پھر تھک جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، سمجھ ان کو بھی آتی ہے کہ آ گیا ہے۔ سمجھ آنے میں فرق ہے، بعض اس کی برکات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں آ گیا ہے، اور بعض رمضان کی مشقت سے گھبرا کر سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، اور جب رمضان گزرتا ہے تو مشقت گزرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں رمضان چلا گیا ہے۔ میں اس پر ایک لطیفہ عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک ہندو نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو پاس کھڑا ہوا ایک خان صاحب اس ہندو کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا بھئی تو کیوں ہنستا ہے؟ وہ ہنسنے کا انداز ایسے تھا جیسے آدمی کسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کیوں ہنستا ہے؟ اس نے کہا ابھی اس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، جب جولائی کے روزے آئیں گے اس کو پھر سمجھ آئے گی۔ میں ہنستا اس پر ہوں کہ اس نے کلمہ بڑے شوق سے پڑھا ہے، اس کو جولائی کے روزے دیکھے بتائیں گے کلمہ پڑھا ہے تو ہوتا گیا ہے، میں اس پر حاضر ہوں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اب دیکھیں ہر بندہ محسوس کر رہا ہے رمضان آ گیا ہے، لیکن آنے اور محسوس کرنے کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان چھا گیا ہے، اور فرمایا یہ عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ یہ اس حدیث کا متن اور بنیاد ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اور اس کی تشریح آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ جب آپ برکت کا معنی سمجھیں گے۔ جب برکت کا معنی نہیں سمجھیں گے تو حدیث اس کی شرح کیسے ہے یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی استاد بیان فرمائیں، وہ فرماتے ہیں بھی یہ دو لفظ آپ سمجھ لیں تو میں ان کی ذرا تشریح کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پہلے دو لفظ فرمائے اور پھر پوری حدیث اس کی شرح فرمائی ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ برکت کا معنی کیا ہے، پھر اگلی بات آپ کو سمجھ آئی۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ برکت اور ایک لفظ کثرت۔ برکہ اور کثرہ، برکت اور کثرت۔ اگر 4 روٹیاں ہوں اور 10 بندے کھائیں اور پیٹ بھر جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ کھانا برکت والا ہے، اور اگر 4 روٹیاں ہوں اور ایک بندہ کھائے اور پیٹ نہ بھرے تو ہم کہیں گے یہ کھانا کثرت والا ہے۔ 4 روٹیاں 10 بندے کھائیں اور پیٹ بھر جائے تو یہ کھانا برکت والا، اور 4 روٹیاں ایک بندہ کھائے اور آدھا پیٹ بھی نہ بھرے تو یہ کھانا، اب یہ روٹیاں زیادہ تو ہیں لیکن برکت والی نہیں ہیں، اور اگر 10 بندوں کا پیٹ بھر جائے تو روٹیاں تھوڑی ہیں لیکن برکت والی ہیں۔ اب آپ سمجھیں برکت اور کثرت کا معنی کیا ہے۔ اگر چیز تھوڑی ہو مقدار میں، کمیت میں، حجم میں، اور فوائد زیادہ ہوں تو کہیں گے برکت ہے، اور اگر چیز مقدار، کمیت اور حجم میں زیادہ ہو اور فوائد تھوڑے ہوں تو پھر کہیں گے کہ یہ چیز کثرت والی ہے۔ تو کثرت اور برکت میں فرق سمجھیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کراچی والے، میں نے بچپن حضرت کی صحبت میں گزارا ہے، درجہ اولا، درجہ ثانیہ اور درجہ ثالثہ۔ جب بالکل ابتدائی طور پہ میں کراچی پڑھنے کے لیے گیا تو حضرت کے بیانات میں میں شرکت کرتا تھا، اصلاحی تعلق حضرت سے قائم کیا تھا، اور حضرت کے مستقل کچھ دن میں نے خانقاہ میں جا کے گزارے بچپن میں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے بعض لوگ دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، حضرت فرماتے میں کہتا ہوں یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے۔ آپ میرے لیے لمبی عمر کی دعا نہ کیا کرو، آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ آپ کو برکت والی عمر عطا فرمائے۔ اب اگر لمبی عمر ہو اور فائدہ نہ ہو، اس سے بہتر ہے تھوڑی عمر ہو اور فائدہ زیادہ ہو۔ تو عمر زیادہ اور کام کم یہ لمبی عمر ہے، اور عمر تھوڑی اور کام زیادہ تو یہ برکت والی عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ایسی عمر مل جائے کہ جب میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں مجھے ایسی زندگی سے پناہ دے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے۔ یہ پناہ پر بات آئی ہے
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ ان میں دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من خلیل ماکر ان رأى حسنۃ دفنہا وان رأى سیئۃ اضاعہا۔ اللہ مجھے ایسے مکار قسم کے دوست سے محفوظ فرما، جب میری نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور جب میری برائی دیکھے تو چھاپ دے۔ اللہ مجھے ایسے دوستوں سے بچانا۔ اب اللہ کے نبی میں تو برائی کا تصور بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی امت کو سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے دوستوں سے بچو، آپ کی خیر دیکھیں تو دفن کر دیں اور کوئی آپ کی کمزوری دیکھے تو اس کو دنیا میں پھیلا دیں، ان سے پناہ مانگو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب۔ اللہ مجھے ایسی بیوی سے پناہ دے کہ جو بوڑھا ہونے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، میرے لیے ایسی گھر کی مصیبت بن جائے کہ مجھے جوانی میں بڑھاپے کی طرف لے جائے۔ اللہ مجھے اس سے پناہ عطا فرما۔ دیکھو اللہ کے نبی کیسی فطرت کی باتیں ہیں اور بے تکلفی کی باتیں ہیں، اور کیسے اللہ کے نبی اپنی امت کو درد اور محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ تو ایک لفظ کثرت ہے اور ایک لفظ برکت ہے۔ میں آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ آپ کو برکت والی عمر عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا مانگیں، اللہ مجھے برکت والی عمر عطا فرمائے۔ اس امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، حدیث پاک میں ہے اعمار امتی من 60 الی 70۔ میری امت کی اوسط عمر، جسے آپ کہتے ہیں میکسیمم، اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ اب دیکھو بہت تھوڑی عمر ہے، لیکن تھوڑی عمر میں برکت ہوگی، اللہ کام دنیا میں لے گا، اور اگر برکت نہیں ہوگی تو لمبی عمر میں کام ایک علاقے کے اندر بھی نہیں لے گا۔ میں آپ حضرات چونکہ عقیدت مند ہیں اور دوستوں کا ہمارا محبت کا تعلق ہے، ان کو ایسی باتیں سنانے میں حرج نہیں، بلکہ اپنے احباب اس سے خوش ہوتے ہیں۔ میرے اللہ کا اتنا کرم ہے بحمد اللہ تعالی، تھوڑی سی عمر میں اللہ پاک نے مجھ سے، آپ کے اس مرکز سے اور ہماری اس ٹیم سے اتنا کام لیا ہے کہ آئندہ نسلیں اس کو یاد رکھیں گی انشاءاللہ۔ دنیا میں خدا پاک نے اس کام کو بہت پھیلایا ہے۔ اللہ مزید برکات عطا فرمائے، اللہ شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ اب برکت کا معنی سمجھ آ گیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں ایسا مہینہ آ گیا، آنے والا ہے جو عظمت والا ہے اور برکت والا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اس کی آگے تشریح کی ہے، اب سنتے جانا۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یہ برکت والا کیسا ہے؟ اس میں ایک رات ایسی ہے اگر اس میں عبادت کر لی جائے تو اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا 1000 مہینے میں عبادت کرنے پر بھی اجر نہیں ملتا۔ یعنی ایک رات کے اجر پر 1000 مہینے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ اب بتاؤ یہ رات برکت والی ہوئی کہ نہیں؟ 1000 مہینہ دن اس کے زیادہ ہیں، یہ کثرت ہے، اور رات یہ ایک ہے، لیکن ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ جائے اور 1000 مہینے کی عبادت ایک رات سے کم ہو جائے تو اسے کہیں گے یہ رات برکت والی ہے۔ اب دیکھو مبارک کی تشریح ہو رہی ہے۔ کل میرا کراچی بیان تھا تو اس میں علماء بہت بڑی تعداد میں تھے۔ میں نے ان سب سے عرض کیا کہ بھائی آپ کراچی بڑے شہر میں رہتے ہیں، ہم چھوٹے سے دیہات میں رہتے ہیں، لیکن حدیث سمجھنے اور سمجھانے کا ذوق ہم سے لو، حدیث پاک کی شرح کرنا سیکھو، اللہ کے نبی کیسے بات سمجھا رہے ہیں۔ اب ایک رات اور اجر اس کا 1000 مہینے سے بھی زیادہ۔ اس پر مجھے ایک علمی لطیفہ یاد آیا۔ ہمارے لطائف علمی ہوتے ہیں، لیکن ظلم اور مصیبت اور عذاب یہ ہے کہ آپ چونکہ سیکس، جنسیت اور دنیا غلاظت اور فحاشی کے ماحول میں رہتی ہے، اس لیے ہماری ہر بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ لطائف ہے جو ہمارے اکابر اور بزرگوں نے کتب میں لکھے ہوتے ہیں اور میں سناتا رہتا ہوں۔ تو یہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر سے ایک لطیفہ یاد آیا۔ کہتے ایک شخص کیا تو اس نے بازار میں جا کر باندی خریدی۔ آج تو باندیاں نہیں ہیں، پہلے تو باندیاں بھی ہوتی تھی، اور جب مجاہدین جہاد کرتے اس علاقے میں جو مرد تھے وہ ان کے غلام بنتے اور ان کی جو عورتیں تھیں باندیاں بنتی۔ جس طرح مسلمان عورت سے نکاح کے ساتھ آدمی گھر میں بیوی بنا کے رکھتا ہے، تو جب وہ کفار کی عورتیں میدان جنگ میں گرفتار ہوتی وہ باندیاں بنتی اور بغیر نکاح کے مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوتی۔
ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بغیر نکاح کے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کسی کی بیٹی کو 2 کلمہ نکاح کے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہا جی شریعت کا حکم ہے۔ میں نے کہا اسی شریعت کا یہ بھی حکم ہے، مسلمان عورت ہو بغیر نکاح کے تم اپنی بیوی نہیں بنا سکتے، اور اگر کافر عورت میدان جنگ میں گرفتار ہو بغیر کلمہ نکاح میں اس کے ساتھ رکھو اور بیوی والے تعلق رکھو۔ تو میں نے کہا شریعت کا حکم ہے، حکم شریعت پر انسان کو گردن جھکانی چاہیے، چوں اور چرا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں 2 بیویاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں، ان سے ملا کر ان کی جو اولاد ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ، میں آج یہ پڑھ رہا تھا یعقوب علیہ السلام سے۔ اب کہتے ہیں ایک آدمی تھا بازار میں گیا تو اس نے بازار میں جا کر دیکھا ایک باندی ہے جو باکرہ ہے کنواری، اور ایک باندی ہے جو سیبہ ہے، پہلے سے کسی اور کے ہاں وہ رہ چکی تھی اور وہاں سے بک کر یہاں پہ آئی۔ اب ایک باندی باکرہ اور ایک باندی سیبہ۔ باکرہ کہتے ہیں جس کے ساتھ پہلے کوئی شوہر نہ ملا ہو، اور سیبہ جس کے ساتھ پہلے کوئی شوہر مل چکا ہو۔ اب ایک باکرہ اور ایک سیبہ ہے۔ اب ایک آدمی بازار میں گیا تو کہا جی یہ باندی سیبہ ہے اور یہ باکرہ ہے۔ اس نے کہا میں پیسے زیادہ دوں گا لیکن میں باکرہ لوں گا، میں سیبہ نہیں لوں گا۔ اب وہ جو سیبہ عورت تھی اس نے فوراً ایک جملہ کہا، اس نے کہا مجھ میں اس میں کیا فرق ہے، ایک رات کا ہی تو فرق ہے، اور کیا فرق ہے؟ اس آدمی نے فوراً یہ آیت پڑھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس نے کہا بعض ایک راتیں ہوتی ہیں اور 1000 مہینے سے بہتر ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ علمی لطائف دنیا میں چلتے ہیں، یہ علمی لطائف دنیا میں چلتے ہیں۔ اب یہ عنوان نہیں، ورنہ میں آپ کو اس طرح کے علمی لطائف سناتا کہ کس طرح قرآن کریم و حدیث سے لوگ کس طرح لطائف پر ان کو منتبہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اب برکت کی ایک مثال کیا دی؟ رات ایک ہے اور 1000 مہینے سے، بولو، رات ایک ہے اور 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو تھوڑا کھانا زیادہ کے لیے ہو جائے کافی، یہ برکت والا ہے۔ مجھے اس پر ایک اپنا واقعہ یاد آیا۔ کوئٹہ ہمارا جلسہ تھا تو بعد میں میزبان نے کوئٹہ وہاں میرے جانے پر ایک بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑی۔ اس میں بہت علماء کو بلایا، بہت سارے آفیسر بھی اس میں تھے۔ تو دسترخوان پہ جب ہم بیٹھے تو اب ان کا عادت ہے کہ ایک بڑا سا تھال لیں گے، اس میں نیچے ایک بڑی روٹی رکھیں گے، اس کے اندر بکرے کی ران رکھیں گے اور باقی کھانے اس کے علاوہ ہوں گے۔ اب روٹیاں چونکہ بڑی بڑی تھی تو میرے ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، تو میں نے وہ روٹی دیکھ کر ان کو ایک سنایا جملہ، غالباً حدیث ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا چونکہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے پڑھا ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک بندے کا کھانا 2 کو کافی ہوتا ہے۔ تو میں سوچتا تھا ایک بندے کا کھانا 2 کو کافی ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے آپ کوئٹہ کی روٹی دے کر پتہ چلا کہ یہاں کی روٹی جو ایک بندے کی ہے وہ 2 کے لیے کافی ہے۔ اب وہ بھی مولوی صاحب تھا، وہ مجھے فوراً کہنے لگا مولانا صاحب یہ تب ہے کہ جب روٹی کوئٹہ کی ہو اور بندہ پنجاب کا ہو، اگر بندہ بھی کوئٹہ کا ہو تو پھر ایک روٹی ایک کے لیے کافی ہے پھر یہ 2 کے لیے کافی نہیں ہے، پھر ایک روٹی ایک کے لیے ہے۔ روٹی کوئٹہ کی ہو بندہ پنجاب کا ہو تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال سمجھیں، اللہ کے نبی تشریف فرما رہے ہیں، عنوان ذہن میں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا ہے، اور پہلی بات کیا فرمائی؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں رات ایک ہے اور 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ دیکھو برکت والی رات ہے۔ اب دوسری بات اللہ کے نبی نے پھر سمجھائی، فرمایا رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا دن کو روزہ فرض فرما دیا ہے، اور رمضان المبارک کی رات کو، تراویح کو اللہ پاک نے فرض تو نہیں فرمایا لیکن عبادت کے لیے مستحب قرار دیا ہے۔ رمضان کا روزہ دن کا اور رمضان کی رات کی تراویح۔ اب دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو تراویح ہے۔ اب اللہ کے نبی برکت کی مزید تشریف فرما رہے ہیں، آدمی عام دنوں میں روزہ بھی رکھتا ہے اور عام دنوں میں رات کو قیام بھی کرتا ہے، رات کو نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن رمضان کا روزہ اور رمضان کا نوافل
علم میں اور عام روزوں اور عام نوافل میں فرق کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری بات سمجھیں، رمضان کے دن کے اور روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، اور رمضان کی رات کی تراویح کو اللہ نے مستحب قرار دیا قیام کو، اور اس میں ملے گا کیا؟ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ رمضان کو اگر رمضان کی رات کو آپ نے نفل پڑھ لیے تو یہ دیکھنے میں نفل ہے، لیکن اس پہ جو اجر ملے گا وہ غیر رمضان کے فرض کے برابر ہوگا۔ تو رمضان کا نفل برکت والا ہے، رمضان کا نفل غیر رمضان میں فرض پڑھے تو فرض کا اجر ہے، اور نفل ہو تو نفل کا اجر ہے، لیکن فرمایا نہیں رمضان میں رات کو اگر کسی نے رمضان میں دن یا رات اگر کسی آدمی نے نفلی عبادت کی ہے تو غیر رمضان کے فرض کے برابر اجر ملے گا۔ اور آگے تیسری بات ارشاد فرمائی ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا فریضۃ فیما کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان میں روزہ رکھتا ہے جو فرض ہے، نماز پڑھتا ہے جو فرض ہے، زکوٰۃ دیتا ہے جو فرض ہے، اگر رمضان میں آدمی کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے اللہ اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان برکت والا ہے، نفل ہو تو غیر رمضان کے فرض کے برابر، اور اگر یہ فرض ہو تو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر۔ یہاں پر ایک بات آپ سمجھیں، جن حضرات نے پہلے میرے بیانات سنے ہیں ان کے علم میں تو ہوگا، اور جن نے نہیں سنے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ رمضان المبارک میں ہم رمضان کی رات کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، خلفائے راشدین نے پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، ائمہ فقہا ائمہ اربعہ نے، اور 1400 سال سے حرمین میں 20 رکعت تراویح چل رہی ہے۔ اور 20 رکعت تراویح پہ ذرا عقلی دلیل سمجھیں اور یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، ہم روزانہ جو فرض رکعت پڑھتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں میں جو فرض ہمارے رکعت ہیں وہ 20 بنتی ہیں۔ نمبر 1 فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر۔ کتنی ہو گئی؟ 20۔ گنتی کر لو، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 اور 2 6، عصر کی 4 6 اور 4 10، مغرب کی 3 10 اور 3 13، عشاء کی 4 13 اور 4 17، اور پھر 3 وتر 17 اور 3 20۔ یہ میں وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اشکال نہ ہے کہ وتر تو واجب ہے اور آپ نے فرض کیسے کہہ دیا۔ وتر اور فرض میں، واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ اور دونوں میں اتحاد کیا ہے کہ فرض کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور واجب کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر بھی پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ سفر کریں تو سفر کے اندر فجر کے 2 فرض، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ فرض کی طرح ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کی ایک دن کی 5 نمازیں فوت ہو گئیں تو جب قضا کرے گا تو فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ اگر کسی آدمی کے بزرگ تھے اور وہ نمازیں نہیں پڑھ سکے بہت ساری اور فوت ہو گئے، اور کوئی آدمی اپنے والد کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ روزانہ جو آپ فدیے دیں گے وہ 5 نہیں دیں گے، وہ 6 دیں گے، ایک فجر کا، ایک ظہر کا، ایک عصر کا، ایک مغرب کا، ایک عشاء کے فرضوں کا اور عشاء کے وتروں کا الگ دیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ عشاء کے وتر فرض کی طرح ہے۔ اب بتائیں جو روزانہ ہم رکعت فرض پڑھتے ہیں وہ کتنی بن گئی؟ 20 بن گئی، 20۔ نمبر 2 حدیث پاک میں ہے
قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے مسلمان کی نماز کا حساب کریں گے۔ اگر نماز ٹھیک تو کامیاب، اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو یہ بندہ ناکام ہوگا۔ اور سب سے پہلے فرائض، اگر مسلمان کے فرض میں کمی ہوئی اس کے نوافل دیکھیں گے، اور اگر نوافل مل گئے تو نوافل کے ذریعے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 جو ابھی میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے، رمضان کا نفل غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے۔ اب دیکھیں رمضان میں اضافی نفل کون سے ہیں؟ تہجد غیر رمضان میں بھی ہے اور رمضان میں بھی ہے۔ رمضان کے اضافی نوافل کون سے ہیں؟ اشراق رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، اوابین رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، چاشت رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، صلاۃ التسبیح رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، تہجد رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ اضافی عبادت کون سی ہے؟ تراویح، جو غیر رمضان میں نہیں اور رمضان میں ہے۔ اب تراویح کتنی پڑھیں گے؟ فرضوں کی کمی پوری کرنے کے لیے یہ نوافل ادا کریں گے۔ یہ وہ نفل ہے جو پڑھنے میں نفل ہے اور اجر میں فرض کی طرح ہے، اس سے فرائض کی کمی جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو روزانہ 20 رکعت فرض پڑھتے ہیں ان کو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے رمضان میں اضافی نوافل وہ 20 چاہیے، اور جو روزانہ 8 فرض پڑھتے ہیں ان کو اضافی رمضان میں 8 نفل چاہیے۔ ہم چونکہ فرض رکعتیں 20 پڑھتے ہیں اس لیے رمضان میں اضافی نوافل جنہیں تراویح کہتے ہیں وہ بھی 20 ہی پڑھتے ہیں۔ تو رمضان میں اضافی کتنی چاہیے؟ 8 چاہیے، 20 چاہیے؟ کیوں؟ کوئی دلیل یاد بھی کرا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے فرضوں کی کمی پوری ہونی ہے، اور فرض رکھتے ہیں روزانہ 20 ہیں تو تراویح کتنی چاہیے؟ جو 8 فرض پڑھتے ہیں وہ 8 پڑھ لیا کریں، اور جو 20 فرض پڑھتے ہیں وہ تراویح بھی 20 پڑھ لیا کریں۔ نمبر 4، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے درمیان میں تھوڑی سی بات فرمایا رمضان کا مہینہ وشہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب یہاں بات سمجھیں، اللہ کے نبی نے کتنی عجیب بات فرمائی۔ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے صبر کا بدلہ جنت ہے، فرمایا نہیں، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ رمضان کا صبر ہو یا غیر رمضان کا صبر ہو، اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آنے والی مصیبت پہ صبر کیا کریں، وہ رمضان میں آئے یا رمضان کے علاوہ ہے۔ اور دنیا میں مصائب آدمی پر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر آدمی بزنس مین ہے اس کی مصیبت کیا ہے؟ کاروبار میں کمی ہو جائے، اب وہ سود کی طرف نہ جائے، حلال مال کے اوپر ہی کھڑا رہے۔ بات سمجھ آ رہے ہیں؟ ایک آدمی نے شادی کی ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، صبر ہے، برداشت کرے۔ اولاد ہو گئی، اللہ نے واپس لے لی، اب اس پہ بھی صبر کرے۔ ایک آدمی کی گندم تھی، فصل تھی، وہ پکنے کے قریب آئی، بارش ہوئی تو ختم ہوگی، اس پر بھی صبر کرے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہے، بدلہ لے سکتے ہیں تو نہ لیں، اس پر بھی صبر کریں۔ کوئی آدمی گالی دیتا ہے، جواب میں گالی نہ دیں، برداشت کریں، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کی کئی شاخیں اور کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان میں صبر کی نوبت زیادہ آتی ہے، آدمی کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، آدمی کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے چڑچڑا پن مزاج میں آتا ہے، طبیعت میں گھٹن اور گھبراہٹ آتی ہے، آدمی کو چھوٹی بات پر جلدی غصہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا میں بطور خاص یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ فرمایا بشہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمدردی بہت زیادہ کرو، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی تو باقی 11 ماہ میں بھی ہے، لیکن بطور خاص رمضان کو ہمدردی کا مہینہ کیوں فرمایا؟ رمضان کے علاوہ غریب آدمی مزدوری بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے۔ اب یہ رمضان میں اگر دن کو پوری مزدوری کرے تو مزدوری کے ہوتے ہوئے آپ جون کا روزہ دیکھیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اب غمخواری کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسا مزدور موجود ہے وہ مزدوری کرے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، آپ ہمدردی کریں اور اسے کہہ دو بھائی رمضان کا مہینہ تجھے جو پیسے ملتے ہیں میں 500 روزانہ کے نہ صحیح
300 روزانہ کے دوں گا، کچھ گزارا تو کر لے، کچھ پیسے میں دے دیتا ہوں، تجھے مزدوری نہ کرنی پڑے اور رمضان کے روزے کا اہتمام کر لے۔ غم خاری کا مہینہ ہے، غم خاری کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور آگے عجیب بات فرمائی، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِي، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، مومن کے رزق کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ بھی ہم کرتے ہیں اور تجربہ بھی کرتے ہیں۔ مشاہدہ تجربہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ یہ ہوتا ہے معاملہ دوسرے کے ساتھ ہو اور ہم دیکھیں، اور تجربے کا معنی کہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو۔ آپ رمضان مبارک میں دیکھ لیں، دوسروں کا دسترخوان بھی بڑھ جاتا ہے، ہمارا بھی بڑھ جاتا ہے، اور لوگ بھی زیادہ کھاتے ہیں، ہم بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب رزق بڑھ جاتا ہے تو پھر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ ہی اللہ کے نبی نے مبارک ان کی وضاحت بھی فرما دی اور رزق بڑھنے پر ترغیب بھی دے دی۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبی، کان مغفرۃ لذنوبی وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ من شیء۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دیکھیں اس کا بھی خیال فرماؤ، اس کا بھی خیال فرماؤ کہ جب رزق بڑھ گیا ہے، آپ کے پاس پہلے تھوڑے تھے پیسے، اب زیادہ ہو گئے ہیں، تو جب رزق بڑھ جائے تو آدمی کا ہاتھ بھی پھر تھوڑا سا کھل جانا چاہیے۔ جب رزق بڑھ جائے تو دسترخوان وسیع ہو جانا چاہیے، جب رزق بڑھ جائے تو خرچ کرنے کا مزاج بن جانا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کتنی نعمتیں دیں گے؟ نمبر 1 کان مغفرۃ لذنوبی، افطار کرانے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ نمبر 2 وعتق رقبتہ من النار، اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ نمبر 3 وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، روزہ دار نے روزہ رکھا، اللہ اس کو روزہ رکھنے کا اجر بھی دیں گے، اور جس نے روزہ کھلوایا اللہ اتنا اجر اسے بھی دیں گے۔ اس نے پورا دن روزہ رکھا، مشقت برداشت کی ہے، تو جتنا اجر اللہ اس کو پورا دن بھوک اور پیاس کاٹنے پہ دیں گے، اتنا روزہ کھلوانے والے کو اللہ افطاری کرانے پر عطا فرما دے۔ اب بتاؤ رمضان برکت والا ہے یا نہیں؟ برکت سمجھ آ گئی نا؟ اب برکت سمجھ آئے گی، اگلی بات ساتھ سمجھیں۔ تو صحابہ کرام نے فوراً اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، اللہ کے نبی آپ نے افطاری کی ترغیب تو دی ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی غنی، مالدار اور صاحب ثروت نہیں ہے، ہم میں سے اکثر لوگ فقیر ہیں، ہم تو کسی کو روزہ کھلوا ہی نہیں سکتے، افطار کرا ہی نہیں سکتے، تو یہ اجر ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھے ہو، تمہارے ہاں روزہ افطار کرانے کا معنی یہ ہے وسیع دسترخوان ہو، 4-5 ڈشیں ہو جائیں، میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھو۔ اب اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ روزے دار کے روزے کے برابر افطاری کرانے والے شخص کو اللہ اجر دیں گے، لیکن کس آدمی کو؟ من فطر صائما علی تمرۃ، آپ نے روزہ کھلوایا اور صرف ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا، صرف ایک کھجور سے، اور شربت ماء، پانی کے ایک گھونٹ سے، پانی کی ایک گھونٹ سے، اور مسقط لبن، یا فرمایا تم نے لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، یہ اجر اس پر بھی ملے گا۔ تو افطاری کے اجر کا معنی اب اس حدیث کا شروع کا ٹکڑا سمجھے، رمضان آ رہا ہے جو عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ اب برکت والا کیسا ہے؟ ایک آدمی نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، 12 گھنٹے نہ کھایا نہ 12 گھنٹے پیا، تو جتنا اجر اللہ اسے عطا فرمائیں گے، آپ نے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، اللہ اس ایک گھونٹ پانی پلانے پر اتنا اجر آپ کو دیں گے جتنا اجر روزے دار کو دیں گے، اس کا اجر کم بھی نہیں ہوگا، اور افطار کرانے والے کا اجر بھی اللہ عطا فرما دے۔ تو رمضان برکت والا ہے یا نہیں؟ فرمائے برکت والا مہینہ ہے، اس کا آپ حضرات خیال کرو۔ اب آگے اللہ کے نبی نے ایک 5ویں بات ارشاد فرمائی، فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، اگر آپ کا کوئی غلام ہے یا آپ کا ماتحت ہے
آپ کا ملازم ہے، آپ کا مزدور ہے، وہ کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا رمضان المبارک میں اس کو مزدوری ختم کرا دو اور پیسے دو، مزدوری بالکل ختم کراؤ، غلام کو آزاد کر دو، نہیں، فرمایا وہ تمہارا کام کرتا رہے، تم صرف اتنا کام کرو کہ غیر رمضان میں اگر 8 گھنٹے کام لیتے ہو، رمضان میں 7 گھنٹے لے لو، 6 گھنٹے لے لو، غیر رمضان میں کام زیادہ تھا، رمضان میں تھوڑا کام لے لو، تم اس کے کام میں تھوڑی سی تخفیف پیدا کرو، تھوڑی سی گنجائش نکالو، اللہ رب العزت کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، نمبر 1 تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے اور تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد بھی کر دیں گے۔ مزدور کو یہ نہیں کہا جا رہا ختم کرا دو، مزدوری اس کی تھوڑی کرا دو، اجرت پوری دو، کام تھوڑا سا کم کرا دو، تھوڑی سی گنجائش پہ اللہ کتنا عطا فرما رہے ہیں۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات ارشاد فرمائی، اللہ یہ ہم سب کو عطا فرما دے، فرمایا ومن سقا صائمن، یا بطور خاص فرمایا کہ جو روزے دار کو پانی پلاتا ہے، شام کو وقت افطار، سقا شربت پلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، جوس پلاتا ہے، لسی پلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کیا پلائے، اتنا فرمایا کہ روزے دار کو پلا دے، اللہ اس کو کیا دیں گے، فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربا، اللہ قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، میرے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک میرے حوض کوثر کا پانی پی لیا تو جنت میں جانے تک بندے کو پیاس نہیں لگے گی، جہنم سے گزرنا ہے تب بھی پیاس نہیں ہے، اور قیامت کے دن لوگ ترستے ہوں گے تب بھی پیاس نہیں ہے، اس آدمی کو پیاس نہیں لگے گی کہ روزے دار کو پانی پلا دے۔ اب خلاصہ پوری حدیث مبارک کا کیا ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان عظمت والا ہے اور برکت والا ہے، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتیں وضاحت کے ساتھ فرما دیں کہ جس سے سمجھ آیا کہ رمضان برکت والا ہے۔ درمیان میں اللہ کے نبی نے ایک بات ہمیں سمجھائی، فرمایا رمضان مبارک میں تم 4 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرو، 4 چیزوں کا بہت اہتمام کرو، استکثروا فیہ من 4 خصال۔ اب اللہ کے نبی بات کیسے سمجھاتے ہیں، فرمایا ان میں 2 چیزیں تو ایسی ہیں جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور 2 ایسی ہیں جو تمہاری اپنی ضرورت ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، وہ 2 چیزیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ فرمایا ایک تو کثرت کے ساتھ رمضان میں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، نمبر 2 کثرت کے ساتھ رمضان میں استغفار کیا کرو، استغفار۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت نہیں لیکن فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ عربی زبان میں کثرت کا اطلاق عموماً 100 پر ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی 100 بار کام کرے اسے کثرت کہہ دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان میں بطور خاص آدمی کو کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 بار استغفار پڑھنا چاہیے۔ میں ان حضرات سے کہتا ہوں جن کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، میں انہیں کہتا ہوں بھی آپ کو جو تسبیحات دی جاتی ہیں، ایک تو وہ جو 12 تسبیحات، اور مجھے اس پہ بحمد اللہ تعالیٰ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب ایک حلقہ ایسے افراد کا بن رہا ہے کہ جو مجھے خود کہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب روزانہ یہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ اور 600 مرتبہ اللہ اللہ اور 100 مرتبہ اللہ، ہم 12 تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب مردوں میں نہیں، خواتین میں بھی ذوق بن رہا ہے۔ مجھے کل ایک خاتون نے ایک میسج کیا، پھر کیا کہ مولانا صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا فون نہ کیا کریں، آپ مجھے لکھ کے میسج دے دیا کریں اور میں پڑھ کے آپ کو وائس ریکارڈنگ پہ جواب دے دیا کروں گا۔ مجھے بےحد خوشی ہوئی، اب اس خاتون نے مجھے اپنے حالات لکھتے ہوئے کہا، اب میرے موبائل میں میسج موجود ہے، اس نے کہا مولانا صاحب میں آپ کے بتائے ہوئے اذکار کی پابندی بھی کرتی ہوں، میں نوافل کی پابندی بھی کرتی ہوں، میں تلاوت بھی کرتی ہوں، الحمدللہ شرعی پردہ بھی کرتی ہوں، اور مجھے خواہش ہے آپ میرے وظائف اور اوراد جو میں ذکر کرتی ہوں اس کو تھوڑا سا بڑھا دے۔ اور ساتھ اس نے ایک جملہ لکھا، اس سے لکھنے میں غلطی ہوئی، مجھے اس نے کہا میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھاتی ہوں۔ میں نے فوراً واپس میسج کیا صلاۃ و تسبیح اکیلی پڑھتی ہو یا خواتین کو جماعت کراتی ہو؟ اس نے کہا جی لکھنے میں غلطی ہوئی، جب سے آپ سے تعلق قائم ہوا بحمد اللہ تعالیٰ میں نے اپنے محلے سے بدعات کا جنازہ اٹھا دیا ہے۔
اور میں آپ کے مسلک کی امین ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بدعات کا ارتکاب کریں، تو بس لکھنے میں غلطی ہو گئی۔ میں خواتین کو ترغیب دیتی ہوں، اور خواتین صلاۃ و تسبیح کی صلاۃ و تسبیح پڑھنے پر لگ گئی ہیں۔ میں چاہتی ہوں میرے اذکار کے اندر اضافہ کر دیں۔ میں نے کہا اذکار میں آپ اضافہ نہ کریں، رمضان آ رہا ہے، تلاوت قرآن میں اضافہ کر دیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ، 100 بار استغفر اللہ اور 100 بار درود پاک پڑھتے ہیں، تو کم از کم رمضان مبارک میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ آپ ایک تسبیح اور بڑھا دیں۔ رمضان میں ایک لا الہ الا اللہ کی بجائے 2 تسبیحیں پڑھیں، استغفار ایک کی بجائے 2 کریں، اور درود پاک ایک کی بجائے 2 مرتبہ۔ اور قرآن کریم حفاظ کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ان کا تو کام ہے تلاوت کرنا۔ جن حضرات نے قرآن کریم زبانی نہیں پڑھا، ناظرہ اوپر دیکھ کر پڑھا ہے، وہ رمضان میں کم از کم 2 قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام ضرور کریں۔ کم از کم 2 قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رمضان میں حافظ تراویح پڑھے تو جی ایک تو ہمارا ختم ہو گیا حافظ کے ساتھ اور ایک الگ کر لیں گے نا، حافظ والا نہیں، اپنے 2 قرآن خود ختم کریں، اور روزانہ 2 پارے تلاوت کا اہتمام کریں گے نبی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری ضرورت ہیں، نمبر 1 جنت اللہ سے مانگو، اور نمبر 2 جہنم کی اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ میں ایک بات سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ صحابی جنہوں نے یہ خطبہ اللہ کے نبی کا نقل کیا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے مختصر سے حالات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ ان کے حالات ہیں بہت عجیب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلام لانے کا اور اپنی زندگی واقعہ خود بیان کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایران میں ایک علاقہ اسبہان، وہاں کا ایک جگہ ہے جے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور میرا والد اپنے علاقے کا رئیس تھا، خان، وڈیرا، سردار، نمبردار جو بھی ہیں، اپنے علاقے کا وڈیرا تھا، اور میں عبادت کرتا اپنے مذہب کے مطابق۔ ہم آگ کی پوجا کرتے، مجوسی تھے، تو میری کثرت عبادت کی وجہ سے میرے خاندان اور گاؤں والوں نے مجھے آتش کدے کا مجاور بنا دیا۔ آتش کدہ جہاں پہ ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، وہ چونکہ آگ کو خدا سمجھتے ہیں، ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، مجھے اس کا مجاور بنا دیا۔ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنی زمینوں کے سیر کے لیے نکلا، تو گزرتے میں ایک جگہ پہ گیا جہاں عیسائیوں کا گرجا تھا، میں گرجے میں چلا گیا سیر کے لیے۔ میں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، مجھے عبادت بہت پسند آئی۔ میں نے عیسائیوں سے پوچھا تمہارا مذہب اور دین کیا ہے؟ انہوں نے مجھے اپنا پورا دین سمجھایا، میں بہت متاثر ہوا۔ میں نے کہا تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی شام میں۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جب کوئی آنے والا قافلہ ہو تو مجھے اطلاع کریں، میں شام جاؤں گا نا۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا، اور میں جب گھر آیا میں نے اپنے والد، اپنی والدہ اور گھر والوں کو حالات سنائے، اور میں نے بتایا کہ میں ان کے دین سے بہت متاثر ہوں۔ میرے ابا کو شک پڑا کہ کہیں ان کے ساتھ دوڑ نہ جائے، تو میرے ابا نے گھر میں بیڑی کے ساتھ میرے پاؤں کو باندھ دیا، بیڑی لگا دی۔ تو میں نے گرجے میں پیغام بھیجا اگر یہاں سے کوئی قافلہ تجار کا گزرے اور شام جا رہا ہو تو مجھے اطلاع کرنا، میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ قافلہ وہاں پہنچا، عیسائیوں نے اطلاع دی، انہوں نے اپنی اس بیڑی کو کاٹا اور قافلے کے ساتھ شامل ہوئے اور شام کے علاقے میں چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں جس پادری کے پاس ٹھہرا، میں اس سے متاثر نہیں ہوا، جو بڑا بے دین قسم کا اور دنیا پرست آدمی تھا۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دو، جو لوگ صدقے کا مال لاتے وہ جمع کر کے اپنے گھر میں جمع محفوظ کر لیتا، دنیا دار آدمی تھا۔ جب وہ مرا اس کی جگہ پہ جانشین جو عیسائی پادری بنا وہ بہت نیک آدمی تھا، میں اس کے ساتھ رہا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے پوچھا میں آپ کے مرنے کے بعد کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا شہر موصل میں فلاں پادری ہے، اس کے پاس جاؤ۔ میں شہر موصل میں چلا گیا، اس پادری کی خدمت میں رہا، میں نے پورا اپنے آنے کا قصہ بیان کیا، وہ بہت نیک آدمی تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا میں نے اس پادری سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو مجھے انہوں نے کہا نصیبین وہاں شہر ہے، وہاں پادری ہے، وہاں چلے جانا۔ میں ان کی موت کے بعد وہاں چلا گیا، وہ بھی پادری بہت اچھا تھا، بہت نیک آدمی تھا، میں اس کی خدمت میں لگا رہا۔ اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا شہر غموریہ میں وہاں ایک پادری ہے، اس کے پاس جاؤ۔
میں ان کے پاس چلا گیا، وہاں میں نے کچھ مزدوری بھی کی، میرے پاس کچھ بکریاں اور کچھ گائے جمع ہو گئی۔ جب اس پادری کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا میں اب کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اب کرۂ ارض اور زمین پہ کوئی آدمی ہمارے پادریوں کا ایسا موجود نہیں ہے جو صحیح دین مسیحیت پہ چل رہا ہو، اس لیے میں آپ کو اب وصیت کرتا ہوں، عرب کی سرزمین پہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سرزمین پہ وہ ہوں گے اس کی علامت یہ ہے وہاں کھجوریں بہت ہوں گی، اور شہر کے دونوں طرف یہ سنگریزے کنکریلی زمین جیسی ہوتی ہے پہاڑیاں، یہ اس کے دونوں طرف ہوں گی۔ نمبر 2، وہ پیغمبر ایسا ہے ہدیہ قبول کرتا ہے، صدقہ نہیں کھاتا۔ نمبر 3، ان کے یہ دو جو شانے کے کندھے ہیں ان کے درمیان ایک مہر نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان یہ کبوتر کے انڈے سے ذرا بڑا اور مرغی کے انڈے سے چھوٹا ایسے ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا انڈے کی طرح، یہ اللہ کے نبی کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ انہوں نے کہا میں انتظار میں رہا تو ایک عرب کا قافلہ تھا بنو کلب قبیلے کا، وہ جا رہا تھا مکہ، میں نے کہا مجھے آپ اپنے عرب میں لے چلو، اس کے بدلے میں یہ گائے ساری تمہیں دیتا ہوں، اس کے بدلے بکریاں ساری تمہیں دیتا ہوں، مجھے مکہ لے چلو۔ وہ مکہ مکرمہ لے گئے، انہوں نے میرے اوپر ظلم یہ کیا، میری بکریاں بھی لے لی، میری گائے بھی لے لی، اور مجھے بنو قریظہ یہودی قبیلے کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ دیکھو رئیس کا بیٹا ہے اور اللہ کے نبی کی محبت میں بکتا ہوا چلا گیا۔ رئیس کا بیٹا جب اللہ کسی کو کھینچے اپنی محبت میں، اللہ کیسے اسباب عطا فرماتے ہیں۔ غلام بنے، کہتے ہیں مکہ سے خریدا اور بنو قریظہ یہودیوں نے مجھے مدینہ لے آئے، میں مدینہ منورہ پہنچا، وہ کھجوروں کے درخت دیکھے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا اب صحیح جگہ پر پہنچایا ہوں، رئیس کا بیٹا غلام بن کے جا رہا ہے اور خوش ہے، میں اس سرزمین پہ پہنچ گیا ہوں جہاں آخری پیغمبر آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، اب میں انتظار میں تھا حضور پاک کے بارے میں خبر ملے، ایک اچانک اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اور مدینہ داخل ہونے سے پہلے جہاں قباء مسجد ہے اللہ کے نبی پہلے وہاں ٹھہرے تھے، وہاں ٹھہرے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں سے مدینہ سے نکلا اور قباء پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور یہ کچھ صدقہ میں لایا ہوں، صدقہ۔ اللہ کے نبی نے اس کو لیا اور فرمایا سلمان ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، آپ نے صدقہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ دوسری نشانی بھی مجھے مل گئی، یہ باغات والا شہر بھی مل گیا، اور دوسری نشانی کہ آخری نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے یہ بھی نشانی مل گئی۔ کہتے ہیں حضور وہاں سے مدینہ منورہ آئے، میرے دل میں خواہش آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں، میں پھر حضور پاک کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا حضور ہدیہ ہے، آپ نے کھا لیا؟ فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں اور ہم ہدیہ کھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خود استعمال فرمایا اور باقی ہدیہ آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا۔ اب کہتے ہیں میں واپس چلا گیا، غلام تھا، غلامی میں کام کرتا رہا، کچھ دنوں بعد میں پھر آیا، جب پہنچا تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے ہیں اور کسی صحابی کو دفن ہو رہا ہے، وہاں گئے ہیں۔ میں کہتے ہیں میں وہاں گیا تو قبر کھودی جا رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پشت کی طرف آیا، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ سلمان کیوں آ رہا ہے، آپ نے اپنی کمر سے کپڑا اتارا تو میں نے مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، میں نے مہر نبوت کو دیکھا تو میں چمٹ گیا، میں نے اللہ کے نبی کی نبوت کو چوم لیا، بس میرے کیا کہنے، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا کہ جس کے لیے میں در بدر کے دھکے کھا رہا تھا آج وہ مجھے حضور مل گئے ہیں۔ اب حضرت سلمان کہنے لگے، پھر خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان نے اپنا پورا قصہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہودیوں سے یہ مکاتبت طے کرو۔ مکاتبت عربی زبان میں کہتے ہیں کہ غلام اپنے آقا سے کہے کہ تم کتنے پیسے لوگے اور مجھے آزاد کر دو، اسے کہتے ہیں مکاتبت۔ تو انہوں نے جا کر اپنے یہودی مالک اور آقا سے معاملہ طے کیا، کیا مجھے آزاد کرو، بتاؤ بدلے میں کیا لوگے؟ یہودی کہنے لگا ایک تو بدلے میں ہم آپ سے 40 اوقیہ سونا، یہ سونے کی اچھی خاصی مقدار ہے، اتنا سونا دو۔ نمبر 2 300 درخت کھجوروں کے لگاؤ، جب یہ کھجوروں کے درخت بڑے ہو جائیں اور پھل دینا شروع کر دیں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے مکاتبت تو طے کی ہے لیکن سودا بڑا مہنگا ہے، ایک تو اس نے اتنا سونا مانگا ہے اور دوسرا اس نے کہا 300 درخت لگاؤ،
جب ان میں پھل آ جائیں گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہہ دو مجھے منظور ہے، تم کہہ دو مجھے منظور ہے۔ یا رسول فرمایا ہاں تم کہہ دو مجھے منظور ہے۔ حضرت سلمان نے منظور کر لیا۔ اب حضرت سلمان اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، حضور پاک کی خدمت میں کسی تھوڑا سا سونا ہدیے میں آیا، آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، اس میں سے اپنا مال ادا کرو۔ حضرت سلمان نے کہا حضور تھوڑا سا ہے، فرمایا تم لے جاؤ۔ حضرت سلمان نے اس سے تول کے دیا تو بدلے کتابت بھی ادا ہو گیا اور سونا مزید بچ گیا۔ یہ تو برکت والا سونا تھا نا، کثرت والا نہیں، برکت والا تھا۔ حضرت سلمان کہتے سونا بدلے کتابت ادا ہو گیا۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے پوچھو کہ کہاں پہ 300 کھجوروں کے درخت لگانے ہیں۔ اس نے کہا جی فلاں زمین میں۔ اللہ کے نبی نے کھجور کے درخت منگائے اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے لگائے، اپنے ہاتھوں سے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ پھل کھجور بڑا ہوا اور اس پہ پھل لگ گیا۔ ایک سال میں کھجور بڑی اور پھل لگ گیا۔ اب شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے کہ اس میں بعض درخت ایسے تھے کھجور کے جن پر پھل نہیں لگا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی بھی ان پر پھل کیوں نہیں لگا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ درخت وہ تھے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ کے نہیں تھے، یہ کسی صحابی نے لگائے تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہ درخت بھی لگائے اور اسی سال ان میں بھی پھل لگ گیا۔ ہر سلمان فارسی آزاد ہو کے ادھر سے آزاد ہوئے، ادھر اللہ کے نبی کے غلام بن گئے۔ پھر ہر سلمان فارسی نے وفا کی ہے اور حدیث پاک میں ہے حضور پاک نے فرمایا سلمان کے بارے میں کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، میں نے اس کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے، اب سلمان میرا ہے، ہم سلمان کے ہیں۔ غزوہ خندق جو مدینہ کے دفاع کی جنگ لڑی گئی ہے، حضرت سلمان کے مشورے کے مطابق وہ خندق کھودی گئی اور مسلمانوں نے جنگ ہاری نہیں بلکہ جنگ جیتی ہے۔ یہ سلمان فارسی وہ تھے کہ جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں 250 سال ان کی عمر تھی، اور بعض کہتے ہیں 350 سال عمر تھی، بعض کہتے ہیں 2.5 سال اور بعض کہتے ہیں 350 سال۔ یہ پوری عمر آپ کے ذہن میں ہوگی نا تو پھر پچھلا واقعہ سمجھ آئے گا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، اور یہ چلتے رہے، ہے نا ذہن میں۔ ایک پادری فوت، دوسرا، تیسرا، تو کئی پادری نمٹائے لیکن یہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک میں ایک تو تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے، تراویح کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے، اور سب سے بڑی بات گناہوں سے بچنے کا اہتمام فرمائے۔ یہ میں آپ کو بڑی درد سے عرض کرتا ہوں، آپ مناسب سمجھیں تو کم از کم رمضان میں موبائل کا استعمال کم کر دیں۔ اس موبائل کے ذریعے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، بس موبائل کا استعمال آپ کم کر لیں، بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کریں، بہتر ہے اس کو بند کر دیں، مگر نہ اس کو کم استعمال کریں اور اپنی حفاظت کریں، گناہوں سے خود کو بہت زیادہ بچائیں۔ جو رمضان کے علاوہ ٹی وی دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ٹی وی بند کر دیں۔ رمضان کے علاوہ جو گناہ کرتے تھے، رمضان میں گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں، اللہ اس کی برکت سے آئندہ بھی انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرمائے گی۔ رمضان میں صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس پر جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ سمجھیں۔ صدقۃ الفطر ادا ہوتا ہے گندم سے، ایسے ہی ہے، جو سے اور کھجور سے اور کشمش سے۔ گندم، جو، کھجور اور بس۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں 3 قسم کے آدمیوں کا خیال کیا گیا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کی مالی حالت صاحب نصاب ہے لیکن بہت کمزور ہے، وہ گندم کے پیسوں کا یا گندم کا وہ ادا کر دے، اور جو تھوڑا سا مالدار ہے وہ گندم کی بجائے کھجور کا صدقۃ الفطر ادا کرے، اور جس کو اللہ نے مزید دولت دی ہے وہ کھجور نہیں، وہ کشمش کا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب اللہ نے دولت کروڑ روپے کی دی ہو اور 100 روپے کے حساب سے گندم کے صدقۃ الفطر ادا کرے، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ عام آدمی گندم اور جو والا یا اس کے پیسے دے دے، اور جس کو اللہ مزید وسعت دے کھجوریں یا کھجوروں کا پیسے دے دے، اور اللہ مزید وسعت عطا فرمائے تو پھر کشمش دے یا کشمش کے پیسے دے۔ جس طرح اللہ دولت دیتے ہیں اسی طرح آدمی کو صدقۃ الفطر میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کئی بار سنا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اور پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں،
اور دوسرا عشرہ اور دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرا عشرہ تیسرے 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے، عام سا مطلب، کہ لوگ 3 قسم کے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو نیک ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ وہاں تو معافی کا معنی ہی نہیں ہے نا، پہلا عشرہ شروع سے رحمت، شروع سے اکرام، شروع سے برکتیں، شروع سے نوازشات۔ اور وہ لوگ جو گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، وہ پہلا عشرہ تو گڑ گڑانے میں لگا دیں گے تو دوسرے عشرے سے ان کی معافیوں کے دروازے کھل جائیں گے، مغفرتیں شروع ہوگی۔ اور بعض جو نیکی کے نام سے بدکتے ہیں اور ہمیشہ گناہ کے عادی ہیں، ان کے لیے پھر تیسرے عشرے میں اللہ جہنم سے آزادی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ 3 قسم کے آدمیوں کے مناسبت سے یہ 3 عشروں میں رمضان کو تقسیم کر دیا گیا۔ بس ہم پہلے ہی توبہ کر لیں تاکہ رمضان کا پہلا عشرہ ہماری رحمت ثابت ہو، اور دوسرا عشرہ مزید رحمت، اور تیسرا عشرہ مزید رحمت ہو۔ اللہ رحمتوں کی بارش برسائے، اللہ رحمتیں ہمیں خوب عطا فرمائے، اور اللہ اپنے کرم سے عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ